بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب۔ خواتین و حضرات، زندگی میں بہت سے معاملات جو ہیں وہ سادگی سے حل ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے عقلی معاملات جو ہیں، شعوری معاملات جو ہیں، ان میں شاید آپ غور کیجئے گا کہ صرف کالے اور سفید میں نہیں رہا جا سکتا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، پھر دیکھیے کہ ہم باتوں کو کیسے بناتے ہیں اور کیسے بڑھاتے ہیں۔ میں یہاں لفظ بگاڑ کا استعمال نہیں کر رہا، بڑھانے کا استعمال کر رہا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی بتائی ہوئی کی حدیث ہے، جو اس کو رسول پاک راوی کرتے ہیں، اور امام نے اس کو تفسیر کیسے کیا۔ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمانوں پہ پھر رہے تھے اور اپنی لرزش کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اب یہاں میں نے لفظ استعمال کیا ہے لرزش، لیکن جب آپ تفسیر ابن کثیر دیکھیں گے تو امام نے لفظ جو ہے یہ لرزش کا استعمال نہیں کیا، آپ نے لفظ استعمال کیا ہے غلطی کا، اپنی غلطی کو دور کرنے کے لیے، اس کی توبہ کے لیے، اس کے کفارے کے لیے۔ لیکن جب یہ لفظ ہم زمانے میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس میں اپنی عقل اور دانش ڈالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تو غلطی نہیں ہو سکتی، اس سے اب لرزش کا لفظ استعمال کیجئے۔ جب لفظوں کے استعمال کے چناؤ میں ہم احتیاط کرتے ہوئے زمانوں میں سے گزرتے ہیں تو خواتین و حضرات پھر خیال بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، جو کہ آج سے 1400 سال تقریباً پہلے کی بات، اور کہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، جس کے اوپر وقت کا تعین ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں لرزش کے لیے آسائش ڈھونڈ رہا تھا، بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، تو خدا نے مجھے آسمان پہ لکھا دکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جب سر اٹھایا اور دیکھا تو یہ میں نے کلمہ جب دیکھا تو آدم علیہ السلام نے لفظ محمد دیکھ کے کہا کہ یقیناً میرے آنے والی اولادوں میں سے یہ لوگ ہوں گے جس کا وسیلہ خدا چاہتا ہے کہ آدم مانگے۔ ابھی تو محمد کا ظہور ہی نہیں ہوا، آدم مانگے اور ان کے وسیلے سے اللہ ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ معاملات ہیں جن کا صحیح اور غلط ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا نماز کے اچھے اور برے ادا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے وسیلے کا۔ یہ معاملہ وسیلے کا آج کس طرح سے ہمارے علماء کرام دیکھتے ہیں، اس میں بات کرتا ہوں میرے انتہائی محترم خانم طیبہ۔ السلام علیکم خانم۔ علیکم السلام۔ اور انتہائی ممنون کہ آپ اپنے قلیل وقت میں سے ہمارے لیے بھی وقت نکالتی ہیں، میں بہت ہی آپ کا ممنون ہوں خانم آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ ہیں قاری عبدالقیوم صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ اور ہمارے ساتھ قاری زوار بہادر۔ قاری زوار بہادر اور قاری عبدالقیوم صاحب کے بارے میں عرض کروں، قاری زوار بہادر جو ہے نا، ان کی صاف گوئی جو ہے نا اس نے بڑا متاثر کیا، اور قاری عبدالقیوم جو ہیں یہ جو بیان کرتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خطابت جو ہے اور کتابت جو ہے وہ کس چیز کا نام ہوگا۔ حضرت آپ کو ہدیہ سوال کر رہا ہوں، اور یہ سوال جو ہے یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے اچنبھا ہو، لیکن اکثر اور بہت ہی بچے آج یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ سارے مسائل جو مذہب کے اندر، دین کے اندر علماء کرام میں چل رہے ہیں، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ظہور خود فرما دیتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ظہور کو فرما کے اور صحیح اور غلط کو جدا کر دیتے، پھر کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سر اپنا ظہور کیوں نہیں کیا؟ کیوں پسند نہیں کیا کہ میں خود ظاہر ہو جاؤں؟ کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا آج کا موضوع جو ہے بڑا اہم ہے، بہت ساری جگہ پہ اس پہ آج کل ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، ہونی تو نہیں چاہیے تھی۔ اللہ کریم نے ہمیں تو جو کچھ عقل، شعور، ایمان، قرآن جو بھی عطا فرمایا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے۔ بے شک ہے اس پہ آپ گفتگو کریں گے آگے چل کے۔ جی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ظہور کیوں نہیں فرمایا؟ کائنات میں سکت ہی نہیں تھی کہ کوئی اسے برداشت کر سکتا۔ کیا بات ہے۔ اگر وہ ظاہر ہو جاتا یا اس کے حسن کا کوئی ایک ذرہ برابر بھی، سوئی کے نکے برابر بھی کو اس کا ظہور فرما دیتا کہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی کو ہوش ہی نہیں تھا کہ کوئی دیکھ سکتا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ رب ارنی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اس مفسرین نے لکھا کہ سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے سے بھی تھوڑی اللہ نے اپنی صفاتی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔
جب اللہ کے کلیم کا یہ عالم ہے کہ وہی برداشت نہیں کر سکے ایک صفاتی تجلی کو، تو یہ کائنات کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ یہ تو رب کریم نے ذات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بخشی تھی، عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے ٹکٹ کی باندھ کے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بلا حجاب دیکھا ہے، اور جتنی دیر چاہا دیکھا ہے۔ اور جبرائیل کہتے ہیں کہ میری سکت نہیں تھی، میں تو اس مقام سے واپس آ گیا جہاں پتے جو تھے بیری کے وہ تھے۔ جبریل تو سدرہ سے آگے کہتے ہیں میں ایک انچ نہیں جا سکتا، جلا کے راکھ کر دیا جاؤں گا۔ حضرت میں قاری صاحب اس بات کو ایک اور انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرا گمان یہ ہے، اور یہ خانم آپ کی اجازت سے بات، کیونکہ آپ اس موضوع پہ بہت زیادہ فہم رکھتی ہیں، یہ جو اللہ کے ظہور کے نہ ہونے کی وجہ ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ خدا اگر ظاہر ہو جاتے نا تو خدا جبر بن جاتے۔ خدا کو نہ ماننا جو ہے وہ اسی وقت آپ کا حساب ہوتا۔ خدا نے اپنی ہی دلیل، اپنی ہی رحمت العالمین کے وسیلے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ اگر خدا وسیلے کو پسند فرمایا خدا نے ہم تک پہنچنے کے لیے، تو آج ہم اس دنیا میں، اس زمانے میں علمی طور پہ اور خاص طور پہ علماء کرام وسیلے کو کیوں کنفیوز کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس بارے میں دو رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه بکلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ محترم بلال کتب صاحب، آج آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع جو ہے اس پر پروگرام رکھا ہے۔ اس پروگرام کے انعقاد پر بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور عقیدہ تمام چیزوں میں سب سے اہم ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہوگا تو باقی کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ عقیدہ فرما دیجئے کیا چیز ہے؟ عقیدہ بنیاد ہے، عقدہ سے ہے، گرا، ایسی چیز کہ جس کے اندر تبدیلی نہ آ سکے، جو اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اسلام کی صورت میں ملا ہے، بنیادی کنسیپٹ ہے۔ تو پہلی یہی وہ بات، عقیدے ہیں جن کے مختلف انداز جو ہیں وہ مختلف مسالک بنا دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے آپ نا؟ ایسے کہہ تو سکتے اس ہیں۔ کا مطلب اسلام کے اندر کوئی بنیادی عقیدہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسلام نے بنیادی عقائد دیے ہیں، ان کو ایز اٹ ہی قبول کرنا یہ ایمان و اسلام ہوگا۔ اگر ان کے اندر اپنے انٹرپریٹیشن کریں گے تو پھر گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اچھا، بات بہت اہم ہے۔ عقیدہ مجھے مثال دے دیجئے، میں کیونکہ اس بات کو تھوڑا سا تفصیل میں کیا عقیدہ کیا چیز ہے؟ ایک مجھے مثال دیجئے، مثلا کس پہ میرا عقیدہ نہیں ہوگا تو میں دائرہ اسلام سے نکل جاؤں گا؟ جیسا کہ آپ نے ابھی یہ بات کی اپنے پروگرام کے شروع میں کہ اللہ رب العزت ان کا ظہور کیوں نہیں ہوا، تو اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو چکے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم غیبی اللہ کو نہیں ماننا چاہتے، ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ دو بدو دکھائیے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے چلے کوہ طور پر۔ جب وہاں پہنچے تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو وہاں پر وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت میرا تو سوال بنیادی اپنی جگہ پہ، عقیدے کی مثال دیجئے کہ اس عقیدے پہ میں نہیں ہوں تو میں ایمان کے دائرے سے باہر ہوں۔ کیا کون سا عقیدہ؟ مثلا فرشتوں پہ ایمان لانا، بنیادی عقائد جتنے بھی ہیں، اللہ رب العالمین پر ایک ایمان لانا کہ اللہ ہے، اس اللہ پہ ایمان لانا جس کو میں نے نہیں اسی دیکھا، طرح جی ایمان فرشتوں پہ بالغیب، ایمان لانا، ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب جس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ اس فلسفے پہ یا اس ما بعد الطبیعات پہ رکھی گئی ہے جو میری 6 حصوں کے اندر اور دانش کے اندر نہیں آتا۔ نہیں آ سکتی۔ ایسی ہی بات جی ہے۔ جی 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 نہیں ٹھیک ہے، سر، لیکن تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین۔ واہ، اللہ پر ایمان، میں روز اپنی بات مکمل آخرت کرنا پر چاہتا ہوں۔ ایمان۔ تو بہت- ایک جملہ جی بہت فرمائیں۔ اہم بات ہے جی۔ کہ آپ نے جو شروع میں کہا کہ آدم علیہ السلام سے جب لرزش سرزد ہوئی اور وہ اس کا کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہے تھے معافی کا، تو اس صورت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دکھایا گیا، اور پھر اس کے وسیلے سے اس کی کوئی اتھینٹکسٹی قرآن اور سنت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر authentic نہیں ہے؟ قرآن مجید کی پہلے تفسیر میں ابن کثیر ٹھیک تفسیر نہیں ابن ہے؟ کثیر میں ضعیف روایات بھی ہیں، صحیح روایات بھی ہیں، جو صحیح ہوں گی ان کو قبول کر لیں گے اور جو ضعیف ہوں گی ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب ایک بات، تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ پائے کی تفسیر نہ ہوئی۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا،
بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ضعیف حدیث ہوگی جس کی اتھینٹکسٹی صحیح نہیں ہو سکے گی، آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکیں گے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. جو صحیح ہوگی اس کو قبول کریں گے. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے بلال بھائی؟ قدسیہ حدیث میں یہ موجود ہے. بلال بھائی قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات القا کیے، ڈالے. فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب وہ کلمات سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں نے کہا، اماں جان نے، ابا جان نے، کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ بات انہوں نے اللہ سے کہی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہ بات میں نے آپ کی تسلیم کر لی. میں اگلا سوال آپ کے پاس ابھی لے کر آتا ہوں اسی تسلسل میں. خانم، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کیا تصور کرتی ہیں کہ وسیلہ جو ہے یہ تصور موجود ہے یا ہم نے خود تخلیق کر لیا؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، قرآن کریم میں موجود ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں، اور اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو بے شمار ہیں، اور اس وقت بھی میرے منظر نگاہ پر ہیں. قرآن کریم میں سورہ مبارکہ یوسف میں جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے بابا ہمارے گناہوں کے لیے بارگاہ خداوندی میں طلب مغفرت کریں. اور انہوں نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں خدا سے تمہارے گناہ کے بارے میں کے لیے مغفرت طلب کروں گا. اگر اس میں بہت سی باتیں ہیں، بہت سے نکات ہیں. ایک تو یہ کہ نبی خدا کی بات کبھی خلاف تعلیمات الہی نہیں ہو سکتی، اور خدا نخواستہ اگر کسی کی کوئی بات غلط ہوتی ہے تو قرآن کریم فوراً اس کو ٹوک دیتا ہے. جیسے جناب نوح علیہ السلام غلط تو نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، تو بارگاہ الہی سے خطاب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ تیرا بیٹا تو ہے مگر اہل نہیں ہے. جب نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو قرآن کریم فوراً ٹوک دیتا ہے. تو خالق کائنات نے اس چیز کو بیان کیا، اور پھر جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی، اور جبکہ ان کے بیٹوں میں نبی بھی تھے. تو اس طرح سے اور بہت سے قرآنی واقعات ہیں. خالق کائنات نے خود تشویق کیا ہے کہ جب تم گناہ کرو تو اپنے نبی کو بارگاہ خداوندی میں وسیلہ بناؤ، اور وہ تمہارے لیے دعا کرے، اور قریب ہے کہ خالق کائنات تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اسی طرح سے انبیاء اعظام الہی تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو وسیلہ بنائیں. اس کے بعد ڈیبیٹ ہے. اب وہ جو ڈیبیٹ ہے اس کے بعد جب میری باری آئے گی تو میں آپ سے بیان کروں گی کہ ہمارا موقف اس پہ کیا ہے. صحیح. حضرت آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جب ایک اصول خداوند بنا دیتے ہیں کہ یہ کرو، جیسے اپنے نبیوں کو اپنی دعاؤں کا وسیلہ بناؤ، تو کیا یہ اصول جو ہے قیامت تک قائم رہنے کے لیے ہوتا ہے یا صرف اس زمانے کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ نہیں چل سکتا؟ کیونکہ اب تو ہم کہیں گے کہ نبی موجود نہیں ہے. قرآن پاک کی تعلیمات تو قیامت تک ہیں. صحیح. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. میں نے بات مانی، قیامت تک ہیں. حضور اب مجھے کے یہ بعد فرمائیے کوئی کہ نبی اب جب نہیں. نبی کو میں نے وسیلہ بنانا ہوگا تو اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اب تو میں کہوں گا کہ آپ نے پردہ فرما لیا. ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں، ایک آیت بہن نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تیسری جگہ ہم سورہ فاتحہ شریف میں ہر روز دعا مانگتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب ان کو سب کو وسیلہ بنا رہے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ دعا اس طرح ہی مانگو. یہ جو میرے بندے ہیں ان کے رستے پہ کی دعا مانگو، جو جس رستے پہ یہ چلتے رہے ہیں. تو وہ تو ہمارے پیشوا ہوں گے، ہمارے رہبر ہوں گے، اور یہ وسیلے کا تو حکم ارشاد فرمایا. جس طرح انہوں نے سورہ یوسف سے ایک دلیل ارشاد فرمائی، دوسری دلیل قرآن مقدس میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے اپنے بھائیوں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ یہ میری قمیص لے جو والد صاحب کی آنکھوں پہ جا کر ڈال دو، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لٹا دے گا. جبکہ والد خود نبی خدا ہیں. خود نبی ہیں. تو نبی کا وسیلہ بھی بن سکتا ہے، نبی امت کا وسیلہ حضور تو یہاں ہے ہی تو ہے. قمیض وسیلہ بن رہی ہے اور نا. قیامت تک کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، غنی عن العالمین فرمایا، سارے جہانوں سے بے نیاز، اور مجھے اور آپ کو براہ راست جو عطا فرمانا چاہے فرما سکتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن وہ نہیں دیتا نبی کے وسیلے کے بغیر، وہ کسی کو ایمان نہیں دیتا نبی کے بغیر. وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فتبعونی، اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اتباع اللہ تم رسول سے کے محبت بغیر کرے گا۔ اتباع اللہ ممکن نہیں جو ہے۔ بے نیاز ہے وہ نہیں دیتا تو ہم تو نیاز مند ہیں، ہم کیسے بے بول شک سکتے بے شک، حضرت جملہ فرما دیجیے رکھو۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل میں آیت نمبر 56 میں اور 57 میں ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ بہت دلچسپ آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے وسیلہ سمجھ کر پکارتے ہو، بلاتے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تمہاری تکلیف کو تم سے دور کر سکتے ہیں اور نہ تمہاری اس مشکل کو تم سے تبدیل کر سکتے ہیں، تمہاری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا ہاں سنیے گا، میں اس پہ جواب دوں گا۔ قرآن مجید کی اگلی آیت دیکھیے، اولئک الذین یدعون، یہ وہی لوگ ہیں، بت بلا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود پکارتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جو اللہ کی طرف وسیلہ کو تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ بتوں والی آیت تو میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ قاری صاحب ماشاءاللہ صاحب علم ہے اور یہ بات کہہ رہے ہیں بتوں والی، تو بت کیا بولتے تھے؟ وہ اللہ سے وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، ان میں کون ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے، نزدیکی ہے۔ یہ تو جتنے قریب ہیں وہ خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو اب میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایسی صورت میں وسیلے کی کچھ اقسام ہیں، ٹھیک، کچھ اقسام کہاں سے آئیں؟ اقسام جائز ہیں، قرآن مجید نے بیان کی، مثلا کتنی اقسام؟ احادیث شریف میں بیان کی، قرآن نے کتنی اقسام کی جیسا کہ وسیلے اللہ تعالیٰ نے ابھی قاری صاحب نے بھی آیت پڑھی سورۃ المائدہ کی کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کو تلاش کرو، جیسا کہ میں نے سورۃ بنی اسرائیل سے یہ قسم ہے وسیلے کی؟ جی یہ قسم ہے وسیلے کی؟ وسیلے کو مطلقاً کہا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت ساری احادیث میں ہماری رہنمائی میں اس کی تفصیل لیتا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، اس کے بعد میں اس کی تفصیل لوں گا۔ چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ کیسے وسیلے کو ڈھونڈا کرتے تھے اور آپ کی کیا رائے تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ بھی راوی ہیں اس بات کے، اور حضرت عباس رضی اللہ، آپ کے چچا جو ہیں وہ بھی راوی ہیں اس بات کے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا تو حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ جب رسول پاک اس دنیا میں حیات تھے، پردہ نہیں فرمایا تھا، تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب آپ ان کے قریب کے رشتہ داروں میں سے ہیں، آپ ان کے چچا ہیں، ہم اب آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیے۔ اور حضرت عمر خطاب کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے درخواست کی اور آپ نے ہمارے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بارش جو ہے اس کو برسایا۔ یہ جو معاملات ہیں خواتین حضرات، یہ تفسیر مانگتے ہیں۔ حضرت آپ کی طرف آپ کی توجہ، یہ جو آیت فرمائی کہ وسیلوں کو ان کے ذریعے ڈھونڈتے ہو، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بتوں کے بارے میں کہا اور کسی چیز کی، آپ اس کی تفسیر کہاں سے لیتے ہیں اور اس میں اختلاف کیوں ہے موجود؟ قرآن پاک میں بہت ساری آیات جہاں منع فرمایا گیا ہے، زیادہ تر بتوں کے بارے میں یا مشرکین کے جو بڑے تھے ان کے بارے میں ہے۔ اللہ نے کسی جگہ بھی اپنے کسی نبی کو، کسی ولی کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کچھ نہیں دے سکتا، یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ بے اختیار ہے، یہ سنتا نہیں ہے، یہ بولتا نہیں ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث مبارک ہم نے سب نے سنی، بار بار بیان ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے حجر اسود کے سامنے اور فرما رہے تھے تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ فضائل تبلیغی نصاب میں مولانا زکریا نے لکھا ہے، فضائل حج میں انہوں نے کہا کہ پاس رہتے علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے تھے، انہوں نے کہا علی ایسے نہ کہو، عمر ایسے نہ کہو، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ حجر اسود ہے، فرمایا یہ قیامت والے دن اللہ اس کو 2 آنکھیں بھی عطا فرمائے گا، زبان بھی، جس نے بوسہ دیا ہے اس کی شفاعت کرے گا، یہ نفع دے گا۔ تو یہ جتنی ایسی آیات مبارکہ زیادہ تر بتوں یا بتوں کے پجاریوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ انبیاء کو تو رب نے نفع رساں بنا کے بھیجا ہے، ان کا تو نفع ہی نفع۔ میں کالر لے لوں خانم، پھر اس پہ آپ کی رائے لوں گا۔ خواتین حضرات، جو قاری صاحب نے بات عرض کی، یہ کیونکہ میں نے پڑھی ہے حضرت مولانا زکریا کی بات، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے جس میں عہد جو ہم نے کیا تھا اللہ سے کہ اللہ ہم تجھے پہچانیں گے، وہ عہد اللہ نے اس میں پیوست کر دیا ہے۔ اب جب یہاں سے گزرتے ہو اور ہاتھ اٹھا کے
दुआ करते हो तो अपने अहद की तजदीद कर रहे हो, ये क़यामत को तुम्हारी गवाही देगा। इस पे हज़रत उमर ख़त्ताब का जो 3 जगहों पे इमाम अली करमल्लाह के बारे में जुमला कहा था ना कि अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता, ये उनमें से एक वाक़या जिस पे हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब नबील साहब। हाँ जी बिलावल, बहुत अच्छी आपकी डिस्कशन चल रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा सवाल ये तमाम उलमा इकराम से है, स्पेशली यानी कारी जवार बहादुर साहब से। आप नबील एक बात पहले आपसे मैं करूं, ये गुफ्तगू तो अच्छी चल रही है, आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं इस गुफ्तगू में से बच के निकल जाऊं। इंशाल्लाह नहीं, असल में क्लैशेस ऑफ डॉक्ट्राइन इजंट अ डिजास्टर, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल, आप जो है एक अपॉर्चुनिटी होती है, हाँ। तो सबका हो सकता है अपना अपना व्यू पॉइंट है। मेरा बिलावल एक क्वेश्चन ये था कि अगर यानी हम लोग अक्सर कहते हैं कि वसीले से दुआ मांगे या किसी वसीले से मांगे, अल्लाह ताला बड़ी वाज़ेह अंदाज़ में कहते हैं कि मैं इंसान की शरक से भी ज्यादा करीब हूँ, ठीक है। तो अगर अल्लाह ताला शरक से भी ज्यादा करीब है तो नाउज़ बिल्लाह हम अल्लाह ताला का जो एक मयार है या अल्लाह ताला का जो एक मकाम है, वो जब ये चीज बात कहते हैं कि वसीले से मांगे, तो उसको हम कम नहीं कर देते कि अल्लाह ताला को भी सिफारिश की जरूरत है या वसीले की जरूरत है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। खानम आपको हदिया कर रहा हूँ सवाल आप। अच्छा, पहली बात भी अभी थी ना, तो मैं उसमें भी शामिल होना चाहती थी। जो मौलाना साहब ने फरमाया है कि ये मुशरिकीन के रुअसा के बारे में और बुतों के बारे में, जो बुत परस्ती को प्रोमोट करते थे, उनके बारे में भी है ना ये आयत। और दूसरी बात ये कि अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान की बाज़ आयत बाज़ दूसरी आयत की तफसीर करती है। हम सियाको सिबाक को मिला के देखते हैं। जहाँ तक इन्होंने बात की है, तो जब हम दुआ करते हैं बारगाह मासूम में, तो हम कहते हैं कि हमने आपको बारगाह खुदाबंदी में क्यों वसीला बनाया, इन्ना तवस्सलना बिका तवज्जहना इलैक, हमने आपकी जानिब तवज्जो की। क्यों? इसलिए कि आप कौन है, वजीहन इंदल्लाह, आप बारगाह खुदाबंदी में आबरूमंद हैं, हम रूसिया हैं, हमने इतने गुनाह किए, गलतियां की, हम आपको बारगाह खुदाबंदी में वसीले के तौर पर लेकर जाते हैं। ये सूरत है। और ये जहां तक इन्होंने ये कहा है कि अहादीस से हम साबित करेंगे, तो अहादीस लाखों की तादाद में हमारे मंजर निगाह पर भी हैं, जिसमें यह साबित किया गया कि आका नामदार फिजिकली जब दुनिया में मौजूद नहीं थे, उनको वसीला बनाया गया, उनकी औलाद को वसीला बनाया गया, और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम ने। और ये जो शारक से करीब वाला सवाल किया, इस पे आप 2 जुमले फरमाइएगा। जी, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हमारी शहरगे हयात से ज्यादा हमसे करीब है। क्या तफसीर है इसकी? हाँ, तो वो जानता है ना, यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर। आप ये ना समझना गुनाह करते हुए कि वो हमें नहीं जानता, वो हमसे हमारी शहरगे हयात से ज्यादा करीब है। जब हम दुआ के लिए जाते हैं तो खिताब आता, कहो या मन यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, ऐ वो खुदा जो हमारे दिल और हमारे ख्यालात के, इंसान और उसके ख्यालात के दरमियान हाइल है। तो उसका इल्म इतना वसी है कि वो जानता है, वो तुम पे निगाह रखे हुए, लिहाजा उसकी बारगाह नाज में कभी गुनाह या गलती का इर्तिकाब न करना, और अगर करो तो फौरन तौबा कर लो, चूंकि खुदाबंद मुताल के महजर में हो, उसके हुजूर में हो, वो तुम्हें जानता है, वो तुम्हें देख रहा है। आप कैसे तफसीर फरमाइएगा कि अगर शारक से करीब है खुदावंद, तो क्या कोई वसीला नहीं चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन शारे हैं, शारे मुतलक हैं, यानी अल्लाह ताला शरीयत बनाते हैं, शरीयत देने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसीला के मुतालिक हमारी रहनुमाई फरमाई, जैसा कि सूरत बनी इसराइल में शरीयत की भी तफसीर करिए। शरीयत वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला के अच्छे नाम हैं, उनको उन नामों के साथ पुकारो। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु, शरीयत समझना चाह रहा हूँ, शरीयत किसको कह रहे हैं आप? शरीयत हमारा जो इस्लाम है, कानून है, जो कानून है, इस्लाम को शरीयत कहेंगे। ज़ाब्ता हयात जो है ना, जिंदगी बसर करने का जितना भी तरीका अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ, वो शरीयत सही और गलत। जी सही, यही ऐसा ही होगा ना? जी। सारा कुरान क्या सही और गलत की तकसीम करता है या कुछ और भी है इसमें? पूरा कुरान मजीद, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, आपका रास्ता सीधा रास्ता है। और साथ डिफाइन कर दिया, वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रका बिकुम अन सबीली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़कर किसी इधर उधर ना जाइएगा, ये तुम्हें मुख्तलिफ रास्तों में बांट देगा। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरे नामों के साथ पुकारो, और अल्लाह के बड़े अच्छे नाम हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया जी, ये हमें किसने बताया कि अल्लाह ने ये कहा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कुरान मजीद खुद बता रहा है। हजरत कुरान को अदब के साथ कोई
درخت پہ لٹکا ہوا تو نہیں کتاب کی صورت میں آیا نا, کسی کے دل پہ اترا محمد اور کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ پہنچایا. بالکل صحیح. تو جب ہم کہتے ہیں خدا نے یہ فرمایا تو ہم بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تک خدا کی بات محمد نے یہ پہنچائی, ایسا ہی ہے؟ ایگزیکٹلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں اور یہ بات درست ہے. لیکن بات یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا, وسیلہ بنایا ہمارے ساتھ خطاب. اب دیکھیں جیسا کہ خانم صاحبہ نے کہا, ہم معصوم کی بارگاہ میں جو ہے یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں, ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں. سید وہ جو آپ نے بات کہی تھی نا, بہت خوبصورت تھی, بیوٹیفل یار, جو صحیح البخاری کی 10,010 نمبر حدیث ہے, سوری 1,010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عباس کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ نبی کے چچا ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے میں سے بہت زیادہ آپ قریب ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں, تو آج آپ اللہ سے دعا کیجیے, ہم آپ کو وسیلے کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک وہاں موجود تھی, جیسا کہ ہمارے یہاں وسیلہ ہوتا ہے, کبھی کسی درگاہ پہ چلے گئے, کبھی کسی دربار پہ چلے گئے, تو یہ وسیلہ غیر شرعی ہے. اگر یہ ہوتا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے مانگتے کہ ہمیں بارش نہیں ہو رہی, آپ دعا کیجئے. جب آپ زندہ موجود تھے تو آپ سے دعا مانگی جاتی تھی. عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسی کوئی آپ کے نظر سے روایت گزری ہے کہ کسی صحابی نے روضہ رسول پہ جا کے بھی اللہ کے رسول کو وسیلہ بنا کے دعا مانگی؟ ایسی کوئی حدیث سند سے صحیح ثابت نہیں ہے. جتنی بھی روایات ہیں سند سے ثابت نہیں, روایات ہیں لیکن سند سے ثابت نہیں ہے. ہمارا دین سند سے ہے, جو بات سند سے ثابت ہوگی وہ قبول ہوگی, جو نہیں ہوگی وہ ریفیوز اور ریجیکٹ کر دی جائے گی. اب دیکھیے وسیلہ کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا, بہت ہی مشہور واقعہ بلال بھائی, صحیح البخاری میں موجود ہے, اور ہم نے بچپن میں اسکول کی کتابوں میں پڑھا تھا. وہ غار والا واقعہ, 3 بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سابقہ امت میں سے سفر کر رہے تھے, اور راستے میں ایک طوفان آ گیا تو وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے اپنے اس طوفان سے بچاؤ کے لیے. جب وہ اندر داخل ہوئے تو ایک بڑی چٹان پتھر گرا اور غار بند ہو گئے. تینوں نے اپنے اپنے کیے ہوئے کام کی اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنانے کے لیے کہا, اور وہ پتھر وہاں سے سڑکتا چلا گیا. جی بالکل بالکل ٹھیک ہوگی بات. حضرت آپ فرمائیے. ایک تو وہ جو سوال کیا ہے نا اس نے کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے, تو اللہ تو شارک کافر کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, مسلمان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. کیا بات کر دیا, واہ واہ واہ. کافر اللہ کو پکارے گا تو اس کو مشرک کی بھی شارک کے قریب, مشرک کی شارک سے بھی زیادہ قریب. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاں, اچھا کچھ لوگوں نے سوال کیا آ کے سرکار سے کہ یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اے میرے محبوب میرے بندے جو آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں, آپ سے سوال وہ کرتے ہیں جو آپ کو مانتے ہیں, جو آپ سے سوال کرتے ہیں ان سے کہیں کہ تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے. جو آپ سے دور ہیں وہ رب سے بھی دور ہیں. جو اللہ تعالیٰ اگر شارک سے قریب ہے کوئی شک نہیں ہے, تو وہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, وہ ان اللہ مع المتقین, کسی جگہ فرماتا مع الصابرین, کسی جگہ فرماتا مع المتقین. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ تو صرف متقین یا صابرین یا محسنین کے ساتھ ہے, اپنی رحمت کے ساتھ. شارک سے زیادہ ہر ایک کے قریب ہے. اور ویسے جہاں جہاں اس نے ہمیں ارشاد فرمایا نا دعا کے لیے, بڑی مشہور آیت مبارک ہے. اور حضرت بہت سارے حضرات فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا اس میں سب سے امید افزا آیت یہ جی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من, یہاں بھی سرکار سے فرمایا آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. امید افزا آیت ہے, لیکن کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, مایوس نہیں ہونا میری رحمت سے, مگر قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین, بندے میرے ہیں, اے میرے بندو, لیکن کہہ دیجئے یعنی حضور کہیں. واہ. اس لیے کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ادب کے ساتھ, ادب کے ساتھ, یہ جب ہم کہتے ہیں نا قاری صاحب کہ اس لیے, اس کا مطلب کہ اب میری تفسیر اس میں شامل ہو رہی ہے, ایسا ہی ہے نا. پہلی تو بات یہ کہ پہلی بات یہ کہ یہ تفسیر ابن جریر الطبری ہے, امت کی بہترین تفسیر ہے اور مقبول ہے. اہل السنہ والجماعہ کے ہاں, اہل الحدیث کے ہاں, سر یہیں پہ اختلاف آپ نے پیدا کر دیا نا سب کے نزدیک. جب آپ کہیں گے اہل سنت والجماعت کے ہاں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت میں تمام فرق موجود ہیں, ان سب کے نزدیک یہ تفسیر الطبری جو ہے یہ معتبر ترین تفسیر ہے. میں وہی بات جو قاری صاحب نے کہا تھا کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اس آیت میں آپ دیکھیں کہیں بتوں کے بارے میں ہے, کہتے ہیں وَهُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ الْمَلَائِكَةَ. جی میں یہی دکھانا چاہتا ہوں, الملائکۃ والمسیح وعزیر, یہ کس کے بارے میں ہے؟ فرشتوں کو
وسیلہ بناتے تھے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وسیلہ بناتے تھے اور جناب عزیر علیہ السلام کا وسیلہ بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم ان کو وسیلہ بنا رہے ہو تو خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہم نے قرب حاصل کیسے کرنا. یہ تفسیر ابن جریر طبری ہے اور اس کی سند بھی اچھی بات، سند بھی صحیح اس ہے. پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، سند بھی ہے، لیکن یہ ایک تفسیر ہے نا. اس تفسیر کو کیا ہم ایک یونیورسل پیراڈائم سمجھ کے ایک حق اور سچ کے طور پہ باقی سب لوگوں کے اوپر لگا سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک تفسیر نہیں ہے، یہ صرف ایک تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر میں یہی ہے. حضور میں ایک جملہ کہہ دوں، جب میں تفسیر ابن کثیر آپ کے سامنے ہدیہ کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ضعیف ہے، جب آپ تفسیر سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اوتھینٹک ہے. اب میں ایک سوال ذرا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ادب کے ساتھ. سوال سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے، قاری صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور انہوں نے ان کو وسیلہ بنایا. وسیلہ تو انہوں نے مانا نا. اب اختلاف اس پہ ہوا کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے اور مرنے کے بعد وسیلہ جائز ہے یا نہیں، اس پہ اختلاف ہے. جی بالکل. حدیث مبارک ہے اور بہت سے محدثین نے اسے راوی کیا ہے. حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے روضہ پاک پہ حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو گئی، قحط کی صورت ہے تو بارش کے لیے دعا فرمائیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں دعا کر کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں حکم فرمایا کہ عمر سے جا کے کہو کہ ذرا لوگوں سے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا. روضہ شریف پہ جا حضرت سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار کے وصال کے 3 دن بعد ایک بدو روضہ انور پہ حاضر ہوا. اس نے آیت آ کے پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا. یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں آپ کا در بتایا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، میں نے توبہ کی اس سے، آپ میری سفارش فرما دیں. حضرت سرکار علی المرتضیٰ فرماتے ہیں روضہ پاک سے آواز آئی جا تیری مغفرت کر دی گئی. تو روضہ پاک سے جا کے صحابہ کرام کا مدد مانگنا، ان کا استمداد کرنا یہ بالکل جائز ہے. بہت ساری حدیث ہے. ایک جملہ سنیں. پہلی بات یہ کہ ہم تو شہداء کی موت کو قرآن کریم کہتا ہے کہ موت نہ کہو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. شہید جو رسول کے راستے پر چلتا ہے اور راہ خدا میں جان دیتا ہے، اور پھر ہماری نماز 1450 سال کے بعد بھی کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ السلام علیکہ ایھا النبی. یہ آرگومنٹ جو ہے نا قاری صاحب، یہ وقفے کے بعد تو کیا رسول کو ہم مردہ تصور کریں گے؟ ٹھیک. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور یہ ہوئی خوبصورت بغت جو ہے یہ اس کو جاری کرتے ہیں کہ کون زندہ ہے اور کون زندہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے وسیلے پہ اور بڑے ایک ایسے موڑ پہ جہاں پہ کہ ہم یہ سوچنا اور سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کس کو کہنا چاہیے کہ یہ زندہ ہے اور کس کو کہنا چاہیے کہ یہ زندہ نہیں ہے. حضرت اس سے پہلے تو آپ 2 جملے فرمائیے. پہلی تو بات میں خانم طیبہ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے. اب شہید زندہ ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اس آرگومنٹ میں تھوڑی جانا ہے ہم نے. یار یہ بات کوئی آرگومنٹ ہے، زندہ ہے نا، زندہ یہ نہیں یہ نہیں، وہ دنیا کے لحاظ سے زندہ نہیں ہے. میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لحاظ سے زندہ نہیں ہے. یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے، یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے حضرت. میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، دنیا کے لحاظ سے چلے جا چکے ہیں. قرآن کہتا ہے یار، تو ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں نا وسیلہ بنا کے. تو جب ایک میرے ایسا خاکسار گناہگار زندہ ہے جو رسول کا فالوور ہے اور رسول کے راستے پہ چل کے اس نے جان دی، تو کیسے نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں؟ ہم خدا ہی کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں. دو بالکل صاف کلیئر کٹ. آپ کے خیال میں جو پردہ کر جائیں وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہیں، چاہے وہ اللہ کی راہ میں یا علم کے راستے پہ. رسول کی حیات و ممات ہماری ایسی نہیں ہے، چاہے وہ طبعی موت یا وہ شہادت کی موت ہو، دنیا کے لحاظ سے وہ. اور یہ جو ان کو رزق پہنچ رہا ہے، خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ تمہارے گمان میں نہیں آ سکتے کہ میں ان کو رزق کیسے دے رہا ہوں. آپ کیا فرما رہے ہیں اس پہ؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی تمہارے شعور میں زندگی نہیں. اب شہید کی بیوہ عدت گزارنے کے بعد نکاح کر لے گی، ٹھیک، اگر وہ زندہ ہے تو اسے نکاح نہیں کرنا چاہیے. یہ آرگومنٹ ہے نا، یہ تو ایک فقہی آرگومنٹ. حضرت 2 جملے آپ کے پھر میں سوال کر رہا ہوں. شہید کی زندگی جو ہے قرآن مقدس نے بیان فرمائی ہے جی، اور انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کی زندگی تو شہید سے بھی زیادہ بدرجہ تم عزت و عظمت والی زندگی ہے. صحیح کہا کہ جو جن کے نام پہ وہ جس نے جان دی ہے تو وہ زندہ ہے، تو ان کا نام مبارک جو ہے. اچھا، ان کی یہ جو فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں،
بھائی وہ اللہ کے ہاں بھی زندہ ہیں، لیکن ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا. اچھا ہم اگر ہمیں نظر نہیں آ رہے، فرض کریں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ مردہ ہے، تو ہمیں تو فرشتے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمیں تو خدا بھی نظر نہیں آ آرگومنٹ ہے رہا. نا. بالکل. میں حضرت سوال کے طور فرشتے پہ زندہ ہیں، اس دنیا میں بھی ہیں، آسمانوں پہ بھی ہیں، ہر رسول اللہ جگہ صلی اللہ ہیں. علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خواب. اب اس کو میں کہتا ہوں خدا کی قسم کوئی اس حدیث کی تفسیر مجھے کر کے دکھائے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا خواب ہے، میں تو اس وقت جاگ رہا ہوں. پھر اگر یہ دنیا خواب ہے، دیکھیے رسول سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا، کہا کہ اگر یہ دنیا خواب ہے تو یا رسول اللہ پھر حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قبر میں پہلی رات آنکھ کھولو گے، کوئی مجھے عالم اس کی حدیث کی تفسیر کر کے فرمائے. یہ میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس حدیث کی تفسیر کے لیے اس عالم کا ما بعد الطبیات پہ کمانڈر ان چیف ہونا بڑا ضروری ہوگا. یہاں پہ تو یہ حقیقت ہی اللہ کے رسول نے اور کر دی کہ یہ دنیا ہی خواب ہے. ہم جس کو حقیقت کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے پردہ کر جائیں گے تو وہ اس دنیا سے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ خواب ہے، وہ حق ہوگا. پہلی تو بات یہ ہے بلال بھائی بات یہ ہے بڑے ادب کے ساتھ، مجھے اس حدیث کا علم نہیں ہے. مجھے جہاں پر علم نہ ہو میں اس کا اقرار کر لیتا ہوں. اس حدیث کی نہ تو اتھینٹکسٹی کا مجھے میں کوئی ایک اور علم ہے. حدیث ہدیہ کروں آپ کو جی. اب اس پہ فرمائیے. اب اس کی اتھینٹسٹی پہ بھی میں پہلی ادب سے اللہ کہتے ہیں کہ میں دینے والا ہوں اور اے محمد تو بانٹنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب غور کیجئے محمد پر کر کے پردہ تو وہ تو اب اللہ کے ہاں زندہ ہے نا، تو حضرت ہمیں کون پہنچا رہا ہے؟ ایک تو بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا جی مجھے کچھ مال چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیہ کیوں نہیں کہتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم نے آل میں بھی الحمدللہ ہماری محبت ہے اور اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. اچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پاس کچھ نہیں پا رہا، میں تجھے کیا دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے رہا ہے جب آپ کے پاس ہوتا تھا آپ عنایت کرتے تھے. اس سے ایک تو تفسیر میں جائیں گے، یہ ٹاپک سے ہم اور طرف چلے جائیں گے. اس سے دین بھی مراد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، آپ نے اپنی امت کو دیا. اور اس سے مال بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو بہت سارا مال ملا. لیکن آپ پھر دیکھیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب کیوں مل رہا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب محمد نہیں نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیں گے، وإیاکم، اور ان کو بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. خانم اس پہ رائے دیجئے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی، اور یہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ادب کے ساتھ کہ پتہ نہیں یہ ضعیف ہے کہ نہیں ہے، میں نے یہ حدیث قدسیہ میں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد سے آپ بانٹنے والے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. اب کیا یہ حدیث وہیں تک ختم ہو گئی جب محمد دنیا میں تھے، یا اب تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گی؟ پھر یہ موت اور زندگی کا فلسفہ جو ہے یہ ہم تک اور آپ تک کیسے پہنچے گا؟ دیکھیے میں نے آپ سے تو گزارش کیا ہے نا کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی حیات و ممات ہم سے مختلف ہے. جب ان کا ایک ادنا پیروکار جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، تو جن کی وجہ سے ہوا ہے وہ تو زندہ ہیں، موجود ہیں. وہ فزیکلی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ان کے برکات و فیوزات تو موجود ہیں. اور ایک بات جو مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اور میں اس کا جواب دیے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ ہم شہید کربلا کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پہ احتجاج کرتے ہیں. میر کاروان کربلا پہ جو ظلم ہوا اس پہ احتجاج کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم ان کی حیات کے قائل نہیں ہیں، ہم ان کی حیات کے بات قائل بڑی ہیں. واضح ہو گئی. ان پہ جو ظلم ہوا اپنے کردار پہ، ہم اپنے پہ ماتم کر رہے ہیں اور کسی بات پہ نہیں. حضرت یہ جو ایک تصور ہے کہ دنیا سے اگر پردہ کر لیا جائے تو اب زندگی کیونکہ برقرار نہیں ہے تو اس پہ وسیلے کے اوپر ایک تصور مختلف ہو جاتا ہے. کیا یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ مختلف لوگ اس عمل کو، اس فلسفیانہ عمل کو یا اس ما بعد الطبیعات کے عمل کو، میٹافزیکل عمل کو اپنی عقل اور اپنی دانش جو ان کی ہوتی ہے اس کے مطابق ایکسپلین کرتے ہیں کہ زندگی اور موت، حیات اور پردہ کرنا کا جو تصور ہے ہم اس کو مسلک میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ایمان کا حصہ بنا دیتے ہیں؟ پردہ تو ہماری نظر سے ہوا نا ان کا کہ ہماری نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں. تو باقی اللہ کریم نے جو ان کو شان عطا فرمائی ہیں، جب اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اپنی زندگی خدا کی اطاعت میں بسر کر کے، تو اس کی شان کم تو نہیں بڑھی گئی ہے نا، وہ اور زیادہ قریب ہو گیا رب کے.
تو یہ کہنا کہ اس کے اختیارات سلب ہو گئے ہیں زندگی میں، تو اس کے پاس دعا کے لیے جانا بھی جائز تھا، زندگی میں اس کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز تھا، اب وہ اللہ کے دربار میں اور زیادہ قریب ہو گیا تو اب وہ معاذ اللہ ختم ہو گیا، اب اس کا وسیلہ بھی جائز نہیں ہے، اس کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو عقل سے بھی بہت دور ہے نا۔ ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی توجہ ذرا سی ہٹ جائے گی نا کہ میں ڈائریکٹ ہو گیا ہوں، تو وہاں ایمان ہی جاتا رہے گا۔ حضرت ڈائریکٹ والا مسئلہ تو رب کریم کو پسند نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا قل هو اللہ احد، آپ فرمائے اللہ ایک ہے، حضور فرمائیں گے اللہ ایک ہے تو یہ تو اللہ ایک حضور ہے، کے کہا ہوا اللہ ایک مانیں گے تو رب کریم قبول فرمائے گا، اگر حضور کو چھوڑ کے اللہ احد کہتے رہیں گے تو وہ تو رب کو صاحب، میں قبول ہی بڑی نہیں۔ معذرت کے ساتھ یہاں جی، بات جی، کرنا جی، چاہوں گا جی، جی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ کسی بندے سے بات نہیں کریں گے، نبی رسول کو سلیکٹ کریں گے، اس کے یہی ساتھ بات مسئلہ، کریں گے، یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ وسیلہ نبی ہے۔ رسول کے ساتھ یہی تو کہہ رہے ہیں۔ بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، یا کسی فرشتے کے ساتھ کریں گے، نبی رسول سے ڈائریکٹ کر لیں گے یا حجاب کے پیچھے کریں گے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن آپ اس کو جو ہے نا وہ مس یوز کیوں کر رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ اس طرح کچھ مانگا؟ جتنی بھی روایات قاری زوار بہادر صاحب نے پیش کی میرے محترم ہیں، لیکن وہ تمام روایات ان کی سند یہ ثابت نہیں کر سکے، قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکے۔ مومنین بی بی عائشہ نے بارہا آ کے مانگا، وسیلے سے مانگا، بہت سی روایات ہیں۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، مسند احمد، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں سرکار کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی تکلیف ترمذی، بڑی تکلیف ہے مجھے آنکھوں کی وجہ سے، مجھے نظر نہیں آتا، تو حضور مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آیا، 2 رکعت پڑھو، پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی، اس دعا میں یہ ارشاد تعلیم یہ فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں۔ اور آپ نے سکھائی یہ بات۔ اچھا آگے سن لیں، آگے سن لیں، یہ سن لیں جو میں آگے سن لیں، یہاں اس سے آگے سنیں، آگے ایک منٹ، اس کا ہم دوسرا حصہ کر لیں گے، جو ان کا سوال تھا نا وہ سن لیں آگے۔ اچھا یہ وقت وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ بندہ دعا مانگ کے اس حالت میں آیا کہ وہ بالکل بینا تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا یار میرا کام ہے، کئی دن ہو گئے حضرت عثمان غنی متوجہ نہیں ہو رہے، تو کوئی مہربانی فرمائے سفارش کر دیں۔ انہوں نے یہی دعا تعلیم فرمائی جو نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو تعلیم فرمائی تھی، یہ دعا انہوں نے مانگی، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا، وہ بڑی محبت سے پیش آئے، پاس بٹھایا، تو یہ ان کی زندگی کے بعد وہی وسیلے والی دعا جو ہے یہ صحیح احادیث سے ان کی تصدیق کی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود تھے، آپ نے اپنا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ سے زیادہ کوئی قریبی نہیں اللہ کے ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے کو قبول کر لی۔ اب جو دوسری روایت ہے اس کی میری بھائی جو ہے وہ سند پیش کر دیں گے۔ کتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا بات ہوئی کہ پہلی کو مانتے ہیں دوسری کو نہیں مانتے؟ تو قرآن تو اس کی مذمت کرتا نا۔ اس میں پارٹ 2 رکھ لیں گے، میں انتہائی ممنون آپ کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کا۔ خواتین حضرات اگر آپ گوگل پہ جائیے اور گوگل کیجئے اس بات کو کہ ایک صحابی جو کہ آج سے تقریباً 100 سال بھی کم ہوئے، ان کو دوبارہ سے قبر سے نکالا گیا اور ان کی تدفین دوبارہ کی گئی، یہ تصویریں جو ہیں یہ موجود ہے، اور پاکستان سے نہیں سب کانٹیننٹ تھا اس وقت، پاکستان سے بننے کے پہلے کی بات ہے، وہاں سے ایک خاتون جو ہے وہ بھی مہمان گئیں، یہ چیزیں موجود ہیں، اور جب ان صحابی کے جسم کو باہر نکالا گیا اور یہ تقریباً 1390 سال کے بعد، تو وہ جسم اسی طرح اپنے گوشت پوشت کے ساتھ انٹیکٹ تھا، اور آپ کے چہرے سے خون بہتا ہوا بھی لوگوں نے دیکھا، اور یہ بات گوگل پہ موجود ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔